الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از مارا اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. آج میں جس ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں بہت کامن ڈس آرڈر ہے جو کہ بچوں میں پایا جاتا ہے. بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے اسکول میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی اکیڈیمک پرفارمنس بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بچے گھر میں بہت کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم کے بارے میں کہ اس بیماری کی علامات، وجوہات اور طریقہ علاج کیا ہے. سب سے پہلے اس بیماری کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ اس بیماری کے نیم سے ظاہر ہوتا ہے، سلیکٹیو میوٹزم یعنی کہ انڈیویجول ایک پرٹیکولر سچویشن میں بات کرنے سے گھبراتا ہے جس میں اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بات کرے. جیسے کہ میں نے پہلے اگزامپل دی کہ بچہ کلاس میں کسی سے بات نہیں کرتا، رسپونڈ نہیں کرتا، لیکن وہی بچہ گھر میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے، نارملی بیہیو کرتا ہے، لیکن اسکول میں اس کا بیہیویئر بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. وہ خاموش رہتا ہے، فرینڈس نہیں بناتا کیونکہ وہ کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا. اگر ٹیچرس بھی اس سے کویشچن کر رہے ہیں تو وہ ان کو رسپونڈ نہیں کرتا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سنائی نہیں دے رہا. لیکن یہ بچہ گھر میں بالکل نارملی بیہیو کرتا ہے. عموماً بچے جب اسکول جانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں ایک خاص چینج آتا ہے. وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا سیکھ جاتے ہیں، وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپلین کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسکول میں دوسرے بچوں سے ملتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ بنتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بہت امپروو ہوتی ہے. لیکن اس بیماری میں مبتلا بچوں کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بچے اسکول میں جا کر خاموش رہتے ہیں، اسکول سے بار بار یہی کمپلین آتی ہے کہ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں. اب ٹیچرس کو لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی اور سائیکولوجیکل ایشو ہے یا لینگویج کا ایشو ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہی بچہ گھر میں بہت کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے اور گھر میں ان کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اسکول میں خاموش رہنے کی وجہ سے ان کی اکیڈیمک پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ اورل ٹیسٹ میں اچھا اسکور نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ دوسرے بچے بھی ان کو بلی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اس ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے 1 منتھ کا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. اگر 1 منتھ تک بچے میں سمٹمس موجود ہیں، یعنی کہ وہ گھر میں کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہے، نارمل بیہیو کر رہا ہے، لیکن کسی ایک پرٹیکولر سچویشن میں جہاں پر اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بات کرے اس میں وہ خاموش رہتا ہے، تو ایسے بچوں کو ہم سلیکٹیو میوٹزم ڈس آرڈر ڈائگنوز کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا بچے کو کوئی اور کمیونیکیشن ڈس آرڈر تو نہیں ہے، کیا بچہ بات کو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے. اور یہ ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اگر بچہ گھر میں نارملی بیہیو کرے، وہ سب کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن وہ ایک خاص پرٹیکولر سچویشن میں بات کرنے سے گھبراتا ہے، تو اٹس مین بچے کو لینگویج ریلیٹڈ یا کمیونیکیشن ڈس آرڈر نہیں ہے بلکہ اس کو سلیکٹیو میوٹزم ہے. اس ڈس آرڈر کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ فیکٹرز اس ڈس آرڈر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از جینیٹک. اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو سوشل انزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی اور سائیکولوجیکل ایشو ہے یا پیرنٹس بہت زیادہ شائع ہیں تو بھی بچوں میں آگے یہ ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس رول. اگر پیرنٹس اوور پروٹیکٹیو ہیں اور کنٹرولنگ ہے، یعنی کہ وہ بچوں کو لے کر بہت زیادہ کنٹرولنگ اور اوور پروٹیکٹیو ہیں، تو ان کے بچے اس بیماری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابیوز آ جاتا ہے. اگر بچے کے ساتھ کوئی فزیکل یا سیکچوئل ابیوز ہوتا ہے یا ان کو بہت زیادہ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رکھا ہو تو بھی ایسے بچے اس ڈس آرڈر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سلیکٹیو میوٹزم ڈس آرڈر 5 سال سے پہلے ہی ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان نوٹسڈ رہتا ہے جب تک کہ بچہ اسکول نہیں جاتا. جب بچہ اسکول جانا اسٹارٹ کرتا ہے تو اس ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس ڈس آرڈر کا علاج بر وقت ضروری ہے. اگر نہ کیا جائے تو ایسے بچے لیٹر ان لائف انزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے بچے سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا پاتے اور یہی بچے بعد میں ایڈلٹہڈ میں جا کر مزید کریٹیکل ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ان کو ٹریٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سلیکٹیو میوٹزم ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں یوز کی جاتی ہیں. میڈیکیشن میں SSRIs کا یوز کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی جاتی ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے سے یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ بچہ کیوں ایک پرٹیکولر سچویشن
میں بات کرنے سے گھبرا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ انڈرلنک انزائٹی ہے؟ اگر انزائٹی ہے تو اس بچے کی انزائٹی کو دور کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان نیگیٹو تھاٹس اور فیلنگس کو اسیس کیا جاتا ہے جو کہ انزائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بچہ انزائٹی کی وجہ سے ہی اس پرٹیکولر سچویشن میں بول نہیں پا رہا اور خاموش رہتا ہے۔ اس لیے جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ بچے کی ان نیگیٹو تھاٹس اور فیلنگس کو اسیس کرتا ہے، اس کے بعد اس پہ ورک آؤٹ کرتا ہے، بچے کی انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتا ہے۔ سلیکٹیو میوٹزم ڈس آرڈر میں مبتلا بچوں میں پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور وہ نارمل بیہیو کرتے ہیں۔ اس لیے اگر پیرنٹس ان کے ساتھ اس پرٹیکولر سچویشن میں موجود ہوں جہاں پہ وہ اینشیس فیل کرتے ہیں اور بات کرنے سے گھبراتے ہیں، تو بچہ تھوڑی ہی دیر میں کچھ حد تک کمفرٹیبل فیل کرے گا اور بولنا سٹارٹ کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر بچہ اسکول میں میوٹ ہے، یعنی کہ صرف اسکول میں وہ دوسروں کے ساتھ بات نہیں کر رہا، اور اس کی مدر اس کے ساتھ اسکول جاتی ہیں، کلاس روم میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، لیکن کلاس میں دوسرے بچے موجود نہیں ہیں، ایون کہ ٹیچر بھی موجود نہیں ہے، جسٹ ایک کلاس روم ہے، تو بچہ اس ٹائم پہ مدر کے ساتھ بات کر رہا ہوگا۔ اب اس سچویشن میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب بچہ مدر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، نارملی بیہیو کر رہا ہوتا ہے، اب اس سچویشن میں ایک اور پرسن کو ایڈ کیا جاتا ہے، پرسن اس کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ اب مدر اور ٹیچر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی اس کنورسیشن میں انوالو کرنے کی کوشش کریں کہ مدر جو ہے وہ بچے کو اس کنورسیشن میں انوالو کرنے کی ٹرائی کر رہی ہیں۔ اب کچھ ہی دیر میں بچہ ٹیچر کے ساتھ بھی تھوڑا بہت بات کرنا سٹارٹ کرے گا، چاہے وہ ٹیچر کے کسی ایک یا دو کوسچن کا آنسر ہی دے، وہ آنسر بھی بہت پریسائز دے کہ 1 سے 2 سینٹینسز میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرے، لیکن وہ بچہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس سچویشن میں جو مدر ہوتی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایکسکیوز کر کے اور روم سے باہر نکل جائے، اب پیچھے جسٹ ٹیچر ہو اور وہ بچہ ہو، اور ٹیچر اس ٹائم پہ بچے سے اپنی کنورسیشن کو کنٹینیو کرے۔ اب بچہ ٹیچر کو رپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، بے شک وہ 1 سے 2 سینٹینسز بھی بولے، لیکن وہ اس کنورسیشن کو کنٹینیو کرتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو اسٹیمولس فیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سلیکٹیو میوٹزم ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچے کے اندر امپرومنٹ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سیشن میں بچہ بولنا سٹارٹ کرتے، اس کے لیے 3-4 سیشنز کرنے پڑتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ بچوں میں امپرومنٹ شو ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈی سینسٹائزیشن کی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے، کیونکہ سلیکٹیو میوٹزم کے بچے نان ووکل مینس آف کمیونیکیشن میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ میسیجز اور ای میل آسانی سے کر دیتے ہیں۔ اب اس چیز کو بھی بچے کے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں وہی ایگزامپل کنٹینیو کروں گی کہ بچہ کلاس روم میں میوٹ ہے، یعنی کلاس روم میں بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ اب بچے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو وائس میسیج کریں، اسے کہے کہ مجھے آج کا ہوم ورک سینڈ کر دیں۔ اوبویسلی بچہ سٹارٹ میں جھجک محسوس کرے گا، لیکن اگر پیرنٹس اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ ایزیلی یعنی کمفرٹیبل فیل کرے گا اور وہ وائس ریکارڈنگ آرام سے کر لے گا۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سٹارٹ میں وائس ریکارڈنگ کے لیے کہا جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم بچے سے کال کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ٹیچر کے ساتھ کال پہ بات کرے۔ اور اوبویسلی بچے کے لیے یہ چیز بھی بہت مشکل ہوگی، یعنی کال پہ بات کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کر لے گا۔ جب وہ یہ اسٹیپ بھی کر لیتا ہے سکسیزفلی، تو پھر بچے کو ویڈیو کنورسیشن کی طرف لایا جاتا ہے، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی ٹیچر کو ویڈیو کال کریں، ویڈیو کال پہ ان سے کہیں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھا دیں۔ اب اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کو انوالو کیا جاتا ہے، کوئی بھی ٹریٹمنٹ پیرنٹس اور ٹیچر کی انوالومنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دونوں کا کوآپریشن ضروری ہے۔ بچہ جب ویڈیو کال پہ ٹیچر کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے بات کرنا سٹارٹ کر دے گا تو پھر کلاس روم میں بھی اس کے بیہیویئر میں چینج آئے گا، آہستہ آہستہ وہ کلاس روم میں بھی ٹیچر کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ بچے کے اندر امپرومنٹ آتی ہے۔ یہ جتنی بھی تھیراپیز، جتنے بھی میتھڈس ہم یوز کرتے ہیں، یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ بچوں کے اندر امپرومنٹ آتی ہے، اور ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر بچے کا اتنا ہی ٹائم لگے۔ کچھ بچے بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں اور
کچھ بچوں کا ٹریٹمنٹ بہت لمبے عرصے کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو پازیٹیولی رینفورس کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات کریں، ان کو پریشر فیل نہ ہو، وہ اینشیس فیل نہ کریں اور وہ ریلیکس فیل کریں ہر سچویشن میں جس میں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیملی تھیراپی یوز کی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی پیرنٹس کا، اس لیے پیرنٹس کو سائیکو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ میں انوالو کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ اپنے بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے جو ایموشنل ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے وہ مینیج کر سکتے ہیں، کس طرح اس سے وہ اپنے بچے کو پازیٹیولی انفورس کر سکتے ہیں۔ سو پیرنٹس، ٹیچرز اور تھراپسٹ تینوں مل کر کام کرتے ہیں اور اس سے بچے کے اندر امپروومنٹ آتی ہے۔ اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے۔ اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے مرہم ایپ کے تھرو آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔